کسی معاشرے میں نئی نسل کو وہی سکھایا اور پڑھایا جاتا ہے جو ریاستی مقتدرہ کی مرضی اور منشا ہوتی ہے، کیونکہ ہمارے اساتذہ نہ سقراط ہیں نہ کنفیوشس کہ اپنے شاگردوں کو سوال کرنے کی اجازت دے کر ان کے ذہنوں میں کلبلاتے سوالوں کی تشفی کریں۔ اس لیے اگر نصاب میں درج کر دیا جائے کہ برف کالی ہوتی ہے تو اساتذہ برف کو کالا ہی پڑھائیں گے۔ کوئی بچہ یہ سوال کر دے کہ برف کالی نہیں بے رنگ ہوتی ہے تو اس کی سرزنش کی جاتی ہے۔ گویا ہم اپنے معاشروں میں سوال کرنے والے ذہن تیار کرنے کی بجائے ایسے رپورٹس تیار کر رہے ہیں جو اشرافیہ کے متعین کردہ استدلال، اصول اور جھوٹ کو ایمان کا درجہ دے دیتے ہیں۔ یہی ہماری تعلیمی موت ہے اور یہی فکری غلامی کی بنیاد۔ ہم نے تعلیم کو شعور کے دروازے کھولنے کی بجائے کنجی سے بند کرنے کا آلہ بنا دیا۔ اسکول، کالج، یونیورسٹیاں یہ وہ جگہ نہیں رہیں جہاں ذہن پیدا ہوتے ہیں، بلکہ وہ کارخانے بن چکے ہیں جہاں انسانی دماغوں کو ایک جیسے سانچوں میں ڈھال کر پروسیسنگ کی جاتی ہے۔ وہاں استاد نہیں نصاب کے محافظ بیٹھے ہیں، وہاں طالب علم نہیں اطاعت گزار غلام پلتے ہیں۔ ایک بچہ اگر یہ کہہ دے کہ سر یہ بات درست نہیں لگتی تو استاد کے اندر چھپا ہوا خوف فوراً جاگ اٹھتا ہے، کیونکہ اسے خود سوال کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ وہ نظام جس نے اسے پیدا کیا وہ اس کے ذہن میں یہ زنجیر ڈال چکا ہے کہ سوال بغاوت ہے۔ ہماری ریاست نے نصاب کو ایک مذہب بنا دیا اور اس کے صفحے آسمانی وحی کی طرح مقدس قرار پائے۔ یہ وہ نصاب ہے جس میں تاریخ کو توڑ مروڑ کر، سچ کو دفنا کر اور جھوٹ کو حب الوطنی کا لبادہ پہنا کر پیش کیا گیا۔ بچے جب تاریخ پڑھتے ہیں تو سچ نہیں سیکھتے بلکہ منظم جھوٹ یاد کرتے ہیں۔ انہیں بتایا جاتا ہے کہ یہ قوم عظیم تھی، یہ رہنما مقدس تھے، یہ فیصلے درست تھے۔ کوئی نہیں پوچھتا اگر سب کچھ اتنا عظیم تھا تو آج یہ قوم زوال کی اتھاہ گہرائیوں میں کیوں گری ہوئی ہے؟ کیونکہ سوال کرنا جرم ہے۔ یہ جرم ہم بچپن سے سکھاتے ہیں۔ ایک بچہ جب سوال کرے تو اسے کہا جاتا ہے چپ رہو، بڑوں کے سامنے زبان نہیں چلاتے۔ جب سکول میں سوال کرے تو کہا جاتا ہے تمہیں نصاب کے مطابق جواب دینا ہے۔ جب یونیورسٹی میں سوال کرے تو کہا جاتا ہے ریاست مخالف نظریات نہ پھیلاؤ۔ اور جب وہ علمی زندگی میں سوال کرے تو کہا جاتا ہے یہ تمہارا کام نہیں۔ کیوں ہم نے ہر عمر میں انسان کے اندر کے انسان کو مار دیا۔ اب جو باقی رہ گیا ہے وہ ایک چلتا پھرتا جسم جسے تعلیم یافتہ کہا جاتا ہے، مگر در حقیقت وہ ذہنی غلام ہے۔ یہی تعلیم سب سے بڑا المیہ ہے۔ علم سے مراد اگر سوال، تحقیق اور تنقید ہو تو ہمارے ادارے علم کے قاتل۔ ہمارے یہاں کتابوں کا احترام کیا جاتا ہے مگر اس کے اندر موجود سوالوں سے خوف کھایا جاتا ہے۔ جہاں ہر چیز مقدس ہے سوائے عقل کے، یہاں نصاب بدلنا کفر مگر جھوٹ بولنا ایمان۔ یہاں استاد سچ نہیں پڑھاتا بلکہ وہی دہراتا ہے جو دہرانے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہاں طالب علم ذہن نہیں کھولتا بلکہ عقل کو مکفل کرتا ہے تاکہ امتحان میں وہی لکھ سکے جو سننے میں آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے ایک پوری نسل پیدا کی جو پڑھی لکھی جاہل ہے۔ اس کے پاس ڈگریاں ہیں مگر شعور نہیں، وہ بول سکتے ہیں مگر سوچ نہیں سکتے۔ وہ جانتے ہیں کہ زمین گول ہے مگر ان کے ذہن میں دائرے اب بھی چکور ہیں۔ وہ ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہیں مگر سوچ کے پتھر دور نہیں کرتے۔ وہ یونیورسٹی میں بیٹھے ہیں مگر علم ان کے قریب بھی نہیں، کیونکہ علم سوال مانگتا ہے اور ہمارے نصاب میں سوال کی موت ہو چکی۔ ریاست نے یہ نظام اس لیے قائم رکھا ہے کہ سوال کرنے والا ذہن خطرہ ہے۔ سوال کرنے والا انسان کسی کے قابو میں نہیں رہتا، وہ طاقت سے سوال کرتا ہے، مذہب سے سوال کرتا ہے، تاریخ سے سوال کرتا ہے۔ اس لیے نظام نے تعلیم کے نام پر غیر سوالی ذہن تخلیق کیا، ایسا ذہن جو ہر چیز پر آمین کہے، ہر حکم پر جی سر بولے اور ہر ظلم پر خاموش رہے۔ ہم نے اپنے بچوں کو یہ نہیں سکھایا کیوں پوچھنا علم کی پہلی سیڑھی ہے۔ ہم نے انہیں صرف یہ سکھایا کہ کیسے عمل کرنا اطاعت کی معراج ہے۔ اساتذہ خود غلام ہیں، وہ خود کبھی آزاد نہیں سوچ سکے، اس لیے وہ آزادی نہیں دے سکتے۔ وہ اپنے شاگردوں کے ذہنوں کو وہی خوراک دیتے ہیں جو انہیں دی گئی۔ ایک نسل جھوٹ پڑھ کر پڑی ہوئی، دوسری نے وہی جھوٹ آگے پڑھا دیا۔ اب یہ جھوٹ ہمارا علمی ورثہ بن چکا۔ ہم جھوٹ کو روایت کے نام پر سینے سے لگائے ہوئے ہیں۔ ہمارے نصاب میں تاریخ نہیں حکمرانوں کی خود نوشتیں ہیں۔ ہمارے مضامین میں فلسفہ نہیں چاپلوسی ہے، ہماری کلاسوں میں مکالمہ نہیں تقریر ہے، اور ہماری تخلیق دراصل رٹے کا نیا روپ ہے۔ ہم نے اپنے اداروں سے تخلیق کو جلاوطن کر دیا۔ کسی کلاس میں کوئی طالب علم اگر مختلف سوچ پیش کرے تو اسے غلط قرار دے دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی نیا نظریہ پیش کرے تو اسے غیر ملکی ایجنڈا کہا جاتا ہے۔ اگر کوئی استاد طالب علم کو سوچنے پر مجبور کرے تو اسے باغی کہا جاتا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے ادارے صرف تابع فرمان ذہنوں کی افزائش گاہ بن چکے ہیں۔ ان سے وہی نکلتا ہے جو نظام چاہتا ہے۔ ایسے شہری جو ظلم کو دیکھ کر خاموش رہیں، ناانصافی کو برداشت کریں، منافقت کو مذہب سمجھیں اور غلامی کو وفاداری۔ ہماری نسل کو کتابیں نہیں زنجیریں پڑھائی جا رہی ہیں۔ ان زنجیروں کا نام سلیبس، رٹا، امتحان، گریڈ۔ ان زنجیروں میں جکڑے ذہنوں کو ہم کامیاب قرار دیتے ہیں۔ ایک بچہ جو نصاب کے مطابق لکھتا ہے وہ اچھا طالب علم ہے، اور جو سوال کرتا ہے وہ نافرمان۔
اس نظام میں جینیس ہمیشہ فیل ہوتے ہیں اور غلام ہمیشہ پاس، اس لیے ہمارا معاشرہ کبھی آگے نہیں بڑھتا۔ یہ نظام اشرافیہ کے لیے ہے۔ عوام کے خلاف نصاب ان کے نظریے کے مطابق لکھا جاتا ہے جو طاقتور ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ عوام صرف اتنی عقل رکھیں کہ ان کے لیے کام کریں، مگر اتنی عقل نہ رکھیں کہ ان سے سوال کر سکیں۔ تعلیم کو اس مقصد کے لیے استعمال کیا گیا، عوام کے ذہنوں کو قابو میں رکھا جائے۔ یہ ذہنی غلامی کی ایسی شکل ہے جو زنجیروں سے نہیں بلکہ ڈگریوں سے چلتی ہے۔ جب کسی قوم کے تعلیمی ادارے فکری غلامی کے مرکز بن جائیں تو وہاں سائنس مر جاتی ہے، فلسفہ دفن ہو جاتا ہے، ادب زوال پذیر ہوتا ہے، وہاں صرف نقالی باقی رہتی ہے۔ ہم مغرب کے نظریات، چین کی معاشیت اور عرب کے مذہبی ماڈلز کو نقل کرتے ہیں، مگر اپنی عقل سے کچھ نہیں نکالتے۔ ہم نے اپنے دماغوں کو آزاد نہیں چھوڑا۔ ہم وہ قوم ہے جو یقین پر مرنے کو تو تیار ہیں مگر سوچنے سے ڈرتے ہیں۔ یہی خوف ہماری تباہی کی جڑ ہے۔ جب تک ہمارے تعلیمی ادارے سوال سے نفرت کرتے رہیں گے ہم ترقی نہیں کر سکتے۔ علم کی بنیاد سوال ہے اور سوال کا جواب آزادی میں ملتا ہے، مگر ہم نے آزادی کو جرم بنا دیا۔ یہاں اگر کوئی نوجوان معاشرتی تضادات پر بات کرے تو اسے باغی کہا جاتا ہے، اگر کوئی لڑکی اپنے وجود پر سوال اٹھائے تو اسے بد کردار کہا جاتا ہے، اگر کوئی طالب علم نصاب کے جھوٹ کو چیلنج کرے تو اسے فیل کر دیا جاتا ہے۔ یہی نظام وہ ہے جو قوموں کو زوال دیتا ہے۔ ہمیں یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ ہمارے تعلیمی ادارے علم کے قاتل ہیں۔ ان اداروں میں استاد وہی ہیں جو خود کبھی سوال نہ کر سکے۔ ان کے پاس ڈگریاں ہیں مگر علم نہیں، ان کے پاس لیبز ہیں مگر تجربہ نہیں، ان کے پاس کتابیں ہیں مگر سچ نہیں۔ وہ نئی نسل کے ذہنوں میں وہی زہر گھول رہے ہیں جو انہیں پلایا گیا۔ یہی زہر ہر نسل میں منتقل ہو رہا ہے۔ اگر آج کوئی بچہ کہے میں خود سوچنا چاہتا ہوں تو پورا نظام اس کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے، کیونکہ خود سوچنے والا دماغ کسی کے قابو میں نہیں رہتا۔ یہی وہ سوچ ہے جس سے ریاست، مذہبی طبقہ، سیاستدان اور تعلیمی اشرافیہ سب ڈرتے ہیں۔ اس لیے انہیں دبانے کے لیے نصاب کو ہتھیار بنایا گیا۔ ہمارے نصاب میں یہ تک نہیں بتایا جاتا کہ اختلاف رائے ایک علمی رویہ ہے۔ ہمیں بچپن سے سکھایا جاتا ہے جو اوپر ہے وہ ہمیشہ درست ہے۔ یہ وہ سوچ ہے جو غلامی کو پیدا کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم آج بھی اوپر دیکھتے ہیں، اوپر حکمران کی طرف، اوپر مولویوں کی طرف، اوپر سرکاری کتابوں کی طرف، کوئی نیچے اپنے عقل کی طرف نہیں دیکھتا۔ یہ نظام اگر سقراط کو پیدا کرے تو اسے زہر دے دیتا ہے، اگر کنفیوشس پیدا کرے تو اسے خاموش کر دیتا ہے، اگر اقبال پیدا کرے تو اسے نصاب سے دفنا دیتا ہے تاکہ وہ صرف اشعار میں زندہ رہے، فکر میں نہیں۔ یہی وہ فکری قتل ہے جو ہر روز کلاس روم میں ہوتا ہے۔ سوال یہ نہیں کہ ہمارے بچے کیا پڑھ رہے ہیں، سوال یہ ہے کہ کیا وہ سوچ بھی رہے ہیں۔ سوال یہ نہیں کہ ہمارے ادارے کتنے ہیں، سوال یہ ہے کہ ان سے انسان پیدا ہو رہے ہیں یا غلام۔ سوال یہ نہیں کہ تعلیم عام ہو گئی، سوال یہ ہے کہ شعور کیوں نایاب ہے۔ ہم نے علم کو ڈگریوں میں بند کر دیا۔ ہمارے نوجوان تعلیم یافتہ ہیں مگر فکری طور پر مفلس۔ وہ تنقید نہیں کرتے، تجزیہ نہیں کرتے، صرف نقل کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم ہر شعبے میں پیچھے ہیں، کیونکہ نقالی کبھی تخلیق نہیں بن سکتی۔ یہ ویڈیو اس سوال پر ختم نہیں بلکہ ایک چیخ پر ختم ہوتی ہے۔ جب تک ہم اپنے بچوں کو سوال کرنے کا حق نہیں دیں گے ہم انسان نہیں بلکہ غلام پیدا کرتے رہیں گے۔ اگر تعلیم کا مقصد ذہن کھولنا نہیں بلکہ بند کرنا ہے تو پھر یہ تعلیم نہیں ذہنی قید ہے۔ اگر استاد سوچنے سے روکے تو وہ معلم نہیں جیلر ہے۔